ایک لفظ آتا ہے حافظ، وہ حافظ نہیں جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے جس کو حافظ قرآن بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے حافظ حدیث، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن۔ تو حافظ قرآن تو وہ کہلاتا ہے جو پورے قرآن کو یاد کر لیا، لیکن حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حافظ حدیث اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کم سے کم 1,00,000 احادیث کو یاد کیا ہو، اس کی سند، متن اور اس پر جرح و تعدیل کے ساتھ۔ وہ شخص جس نے کم سے کم 1,00,000 احادیث کو یاد کیا ہو اس کی سند کے ساتھ، اور اس سند پہ جو جرح و تعدیل ہے وہ سب ان کو ازبر ہو، تو ایسے شخص کو حافظ حدیث بولتے ہیں۔ اور ایک لفظ آتا ہے الحجہ۔ حجہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے 3,00,000 احادیث کو زبانی یاد کیا ہو، جس کے علم میں 3,00,000 احادیث ہو سند اور متن کے ساتھ اور اس پر جرح و تعدیل کے ساتھ۔ تو جس شخص کے علم نے 3,00,000 احادیث کا احاطہ کیا ہو سند، متن، جرح و تعدیل کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجہ بولتے ہیں۔ اور ایک لفظ آتا ہے حاکم۔ تو حاکم، ایک حاکم تو وہ ہے جو سرکاری عدالتوں میں ہوتے ہیں، حکم کرنے والے، فیصلہ کرنے والے بڑے لوگ، لیکن حدیث کی اصطلاح میں حاکم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے تمام احادیث مرویہ کو یاد کر لیا ہو، جن کا علم تمام احادیث مرویہ کو محیط ہو، سندن، متنن، جرحن و تعدیلن، ہر اعتبار سے، اس کو حاکم بولتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحات تھے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے، ان کو آپ یاد رکھیں، ان کو آپ سمجھیں، تاکہ کہیں بھی حاکم کا لفظ آئے، حافظ کا لفظ آئے، حدیث کی کتابوں میں حجت کا لفظ آئے، تو یہ سب آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد آپ جانیں امام مسلم کے احوال اور ان کے مختصر سوانح کو۔ امام مسلم، ان کا نام تو مسلم ہوا، ان کی کنیت ابو الحسین ہے۔ ان کے ابا کا نام حجاج ہے اور دادا کا نام پھر مسلم ہے۔ اب پردادا کا نام ورد ہے، اب پردادا کے بعد لکر دادا کا نام کوشان ہے، اور قشیر قبیلہ ہے جس سے حضرت کا تعلق تھا، ہے نا، اسی قبیلہ کے تعلق سے ان کو قشیری کہا جاتا ہے۔ قشیر ایک قبیلہ ہے مشہور عرب کا، اسی قشیر قبیلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت کو قشیری کہا جاتا ہے۔ خراسان کا مشہور شہر نیشا پور ہے، وہاں کے حضرت رہنے والے تھے، اس لیے ان کو نیشا پوری بھی بولتے ہیں۔ ان کی ولادت ہوئی ہے بعض روایت کے مطابق 202 ہجری میں، بعض روایت کے مطابق 204 ہجری میں، اور حضرت کا وصال اور وفات 261 ہجری میں ہوئی، 261 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوانح الحیات للامام مسلم،
انما یخشی اللہ من عباد العلماء سے نیچے جو عبارت ہے بالکل جی باریک عبارت سب سے پہلے سبق ہے نا، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، هو الامام ابو الحسین، ابو الحسین ان کی کنیت ہو گئی، مسلم ان کا نام ہو گیا، حجاج ان کے ابا کا نام ہوا، ان کے دادا کا نام پھر آگے مسلم لکھا ہوا ہے، القشیری ان کا جو ہے خاندان، مطلب یہ کہ قبیلہ کا نسبت ہے، اور لکھا ہوا آگے من بنی قشیر، ہے نا، ہاں یہ بنو قشیر سے تعلق رکھتے تھے، قبیلۃ من العرب، عرب کا یہ مشہور معروفۃ مشہور قبیلہ ہے، النیشا بوری، نیشا پور کے تھے۔ اس کے بعد ان کی ولادت بھی آگے لکھی ہوئی ہے اور وفات بھی لکھی ہوئی ہے اسی میں، آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صاحب کتاب نے فرمایا کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں سے احادیث کا انتخاب کر کے مسلم شریف کی تالیف کی، 3 لاکھ احادیث کے درمیان سے چھانٹ کر کے حضرت نے مسلم شریف لکھی۔ بعض احادیث اس میں مکرر بھی ہیں، تو اگر مکررات کو گرا دیا جائے، ساقط کر دیا جائے، تو تقریباً 4000 احادیث پہ مشتمل ہے مسلم شریف، مکررات کو گرانے کے بعد، اور مکررات کو لے لیا جائے تو ایک روایت کے مطابق مکررات کے ساتھ مسلم شریف میں 12000 احادیث ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق مسلم شریف میں مکررات کے ساتھ 8000 احادیث ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبیوں کے مالک تھے، ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی، ان کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں لکھا ہے، انہو مغتاب احدا ولا ضرب ولا شتم، کہ حضرت نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، ولا ضرب، اور کسی کو حضرت نے مارا نہیں، اور ولا شتم، اور حضرت نے کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا۔ لیکن ہم لوگوں کی تو پوری زندگی اس کے برخلاف ہی ہے، غیبت سے خاص طور پہ خواتین 2-4 جہاں پہ بیٹھ جائیں گی تو شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے غیبت سے منع فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ بہرحال تو یہ حضرت کے لیے بڑی خوبی کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا جو کام عام طور پر آدمی نہیں کر پاتا ہے، کسی غیبت سے بچے، کسی کو نہ مارے، برا بھلا نہ کہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سے زائد کتابیں لکھی، ان کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب صحیح مسلم ہے۔ صحاح ستہ جو ہے، صحاح ستہ، اس کے مراتب یہ ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ بخاری شریف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد اس زمین پہ سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے مسلم شریف کا، تیسرے نمبر پر ابو داؤد اور نسائی شریف ہے تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پہ ترمذی شریف ہے، اور 5ویں نمبر پہ ابن ماجہ ہے۔ یہ احادیث کی کتابوں کے مدارج اور اس کے مراتب ہیں۔ پہلے نمبر پر بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پہ ابو داؤد نسائی شریف، اور چوتھے نمبر پر ترمذی شریف، اور 5ویں نمبر پر ابن ماجہ۔
جب آپ حدیث کی کتابوں کو شروع کریں گے، خاص طور پر جب آپ مسلم شریف کی عبارت خوانی کریں گے، عبارت پڑھیں گے، تو اس میں آئے گا، کہیں پر آئے گا حدثنا، کہیں پر آئے گا حدثنی، ہے نا؟ تو عبارت شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الفاظ ہے جو پڑھنا ہوگا۔ کیا ہے؟ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن وردن ابن کوشان القشیری النیشابوری رحمہ اللہ ومتعنا بفیوزہ قال حدثنا تو کتاب میں آئے گا، قال تک آپ کو کہنا ہے۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام الحافظ الحجة ابی الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن وردن ابن کوشان القشیری النیشابوری رحمہ اللہ ومتعنا بفیوزہ آمین قال۔ اب حدثنا کتاب میں رہے گا۔ پہلی حدیث تو آپ جب پڑھیں گے تو یہ عبارت پہلے آپ پڑھیں گے، اس کے بعد میں حدثنا سے آپ شروع کریں گے، اس کے بعد جو حدثنا آئے گا تو آپ کو وہاں پہ صرف کہنا ہے وبہ قال حدثنا، وبہ قال حدثنا۔ جتنا بھی حدثنا پڑھیں گے آپ تو بہ قال حدثنا آپ لگاتے چلیں گے، لیکن جب آپ شروع کریں گے، شروع عبارت ہر دن جب سبق آپ پڑھیں گے تو جو پہلی عبارت ہوگی آپ کی تو وہ بالسند المتصل الی آخر العبارت سے، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ احادیث کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں بتلانے کی، جن کو بتلانے کا موقع بھی نہیں ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگوں کا ذہن بھی اتنا تیار نہیں ہے۔ یہ ضروری باتیں تھیں جن کو جاننا ہمارے لیے ازہر ضروری تھا، اس لیے ان باتوں کو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ اب ہم کتاب کا خطبہ شروع کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کی ہے۔ البتہ کتاب کے خطبہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ انہوں نے باب قائم نہیں کیا، ترجمۃ الباب عنوان ہوتا ہے نا، وہ عنوان حضرت نے کہیں پر اپنے قلم سے قائم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سائڈ سے کہیں پہ عنوان کہیں کہیں پہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا، ہے نا، کتاب الایمان یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو مل جائے گا باب وجوب الروایتی، ہے نا، عن الثقات و ترک الکذابین والتحذیر من الکذب۔ اس طرح سے ابواب آپ کو سائڈ میں ملیں گے، ایک سائڈ۔ یہ علامہ نووی نے قائم کیا ہے عنوان، جو شارح ہے اس مسلم شریف کے۔ یہ جو ہے نا نیچے عبارت، یہ شرح ہے، حدیث کی شرح ہے، اس کے لکھنے والے امام نووی ہیں، انہوں نے ہی یہ عنوان قائم کیا ہے، باقی حضرت نے کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔ بہرحال جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی چونکہ بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا ہے، اور حدیث میں بھی بسم اللہ اور الحمدللہ سے کسی بھی اہم کام کو شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جی آپ دیکھیں گے حاشیہ کے اندر پہلے ہی لائن میں لکھا ہوا ہے نا، ابھی لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
کل امر ذی بال لا یبدا بالحمد للہ فہو اقطع وفی روایت بحمد اللہ وفی روایت بالحمد فہو اقطع وفی روایت اجزم وفی روایت لا یبدا فیہ بذکر اللہ وفی روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ان احادیث کے اندر کہا گیا ہے کہ ہر وہ عظیم الشان کام جس کو بسم اللہ الحمدللہ اور اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص رہ جاتا ہے، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو انہوں نے بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا، قرآن کی تو انہوں نے اقتدا کی ہی اور حدیث کی بھی انہوں نے اتباع کیا۔ پھر یہ کہ ہمارے بزرگان دین سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو بسم اللہ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، تو ان کی بھی انہوں نے پیروی کی اور اپنی کتاب کو بسم اللہ الحمدللہ سے شروع کیا۔ آئیے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد، تو بسم اللہ اور آگے الحمدللہ رب العالمین، تو بسم اللہ الحمدللہ سے کتاب کو انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین، ہے نا، درود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ چونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور ان کی ذات ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ ہمارے لیے مناسب ہے اور ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والے تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو اس آیت کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا، صلی اللہ، ہے نا، لیکن سلام انہوں نے نہیں ذکر کیا، صرف کہا وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، سلام اس میں انہوں نے نہیں بھیجا، صرف صلاۃ بھیجا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے تو حکم دیا ہے صلاۃ و سلام دونوں بھیجنے کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دونوں صلاۃ و سلام دونوں بھیجنے کا حکم کیا ہے اللہ نے، تو انہوں نے تو صرف حضور پر صلاۃ بھیجا، سلام بھیجا نہیں، ایسا کیوں؟ تو اس کا بہت سے جوابات ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں، لیکن جو معقول جواب ہے، جو سب سے درست جواب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا، یہ نہیں کہا کہ دونوں چیز بھیجو، صلاۃ و سلام دونوں ساتھ ہونا چاہیے، یہ اس آیت میں نہیں کہا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کو صلاۃ بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں ساتھ بھیجو۔ تو کبھی آپ صلاۃ بھیج دیں، کبھی آپ سلام بھیج دیں، کبھی آپ دونوں بھیج دیں، دونوں طریقہ درست ہے اور دونوں صورت میں اس آیت پر عمل ہے، اس لیے کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انبیاء کا جب ذکر ہو گیا تو مرسلین کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو نبی ہوتے ہیں تو نبی تو ہوتے ہی ہیں، وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں، وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں وہ۔ تو جب انبیاء کا ذکر آ گیا تو رسول، یعنی ہر رسول نبی ہوتے ہیں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں، تو نبی کا جب ذکر آ گیا تو رسول کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو بھی رسول ہوں گے وہ نبی ضرور ہوں گے۔ تو جب نبی پر ذکر ہو گیا، نبی پر درود و سلام ہو گیا، ان کا ذکر ہو گیا، تو رسول پر بھی درود و سلام ہو گیا، ان کا بھی ذکر ہو گیا۔
الگ سے والمرسلین رسول ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ جو بھی رسول ہوں گے وہ نبی ضرور ہوں گے۔ تو جب نبی کا ذکر آ گیا تو رسول کا بھی ذکر آ گیا، مزید رسول کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے والمرسلین کہا، ایسا کیوں؟ اعتراض سمجھ میں آیا تم لوگوں کو؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ حضرات ملائکہ جو ہیں ان کو نبی نہیں کہا جاتا ہے، ان کو نبی نہیں کہا جاتا، ان کو رسول ضرور کہا جاتا ہے لیکن ان کو نبی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو رسول کا لفظ اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ ملائکہ حضرات بھی اس میں آ جائے، ان پر بھی درود آ جائے، پیش ہو جائے۔ تو رسول کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ملائکہ بھی شامل ہو جائے، چونکہ ملائکہ کو نبی نہیں کہا جاتا ہے، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے تو پھر ملائکہ کا ذکر نہ ہو پاتا، اس لیے مرسلین کا لفظ ذکر کیا تاکہ ملائکہ کا بھی ذکر آ جائے۔ چلے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، یہ تمام جو معنی ہے نا الحمد میں جو الف لام ہے، اس الف لام کا معنی ہے تمام، جو استغراق کے لیے ہے نا۔ الف لام بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ استغراق کے لیے۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ للہ میں جو لام ہے یہ لام اختصاص کے لیے، ارے للہ میں جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے ہے، واللام للاختصاص، لام اختصاص کے لیے۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ رب العالمین جو سارے جہان کے پالنہار ہیں۔ رب کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مراد اللہ ہوگا، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے رب کا لفظ بولنا ہے تو اضافت کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں، جیسے رب المال، رب الدار، ہے نا۔ اور اللہ کے لیے بغیر اضافت کے رب کا لفظ استعمال ہوگا۔ صرف رب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے کے لیے اگر رب کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اضافت کے ساتھ استعمال کیجئے کہ یہ فلان رب المال، رب الدار۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم بمعنی علامت، یہ دنیا خدا کی قدرت پر علامت ہے، خدا کے وجود پر علامت، اس لیے عالم بولتے ہیں۔ اس کی جمع عالمین، جس میں دنیا آخرت دونوں عالم آ گیا۔ وصلی اللہ علی محمد، اور درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے۔ درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر۔